تو ایسے حضرات کا کہنا ہے کہ اگر وقف بورڈ میں کچھ ترمیم ہو جاتی ہے، اس کے قوانین بدل دیے جاتے ہیں اور بورڈ کو اگر سیکولر کر دیا جاتا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ اس کی خرابی کا حقیقت میں اندازہ لگانا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس کو الٹا کر کے دیکھیے کہ مان لیجئے کوئی بہت عالیشان زبردست شاندار مندر ہے، مان لیجئے رام مندر ہے. رام مندر کی جو پراپرٹیز ہیں اور اس کی پراپرٹیز کو جو مینیج کرنے والے ٹرسٹ ہیں، اس کا جو بورڈ ہے، اس بورڈ میں آپ کسی عیسائی کو یا کسی مسلمان کو جگہ دیں گے؟ بولیے، دیں گے جگہ؟ قطعاً نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے بھائی کہ بات آئے گی کہ بھائی ہم نہ اس مذہب کو مانتے ہیں، نہ اس مذہب کے قوانین کو جانتے ہیں، اس کے اصول، اس کے ضوابط کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھئی ان کی پراپرٹی کس اصول اور کس قانون کے تحت وہ استعمال کی جائے گی، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. تو ہم کیسے اس مذہب کی پراپرٹی کو مینیج کریں گے؟ بات آئے گی نا بھائی، ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی غیر ہندو ایک ہندو پراپرٹی کو مینیج صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ہے. تو یہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ وقف جو ہے یہ خالص اسلام کی شرعی حیثیت اس کی جو ہے نا، یہ خالص اللہ کی ملکیت ہے، اور اس کے استعمال کے جو ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے جو اصول بتائے ہیں، یہ کسی غیر مسلم کو تھوڑی نہ پتہ ہے. تو پھر وہاں پر کسی غیر مسلم کو بٹھانا اور اس سے مینجمنٹ کروانا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آپ ذرا سوچئے. اور دوسری بات بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا نا مٹھا بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. آج ہمیں حکومت کی نیتوں پہ شک اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم کچھ سالوں سے کچھ گینگز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ گینگز کہیں بھی، اور باقاعدہ ان گینگز کو کہیں نہ کہیں حکومتی پشت پناہی حاصل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گینگ ہوتا ہے ایک، اور وہ کسی بھی ہماری مسجد پر، ہماری درگاہ کی جو زمین ہوتی ہے، ہمارے مدرسوں کی جو زمینیں ہوتی ہیں، قبرستان کی جو زمین ہوتی ہے، وہ کہیں بھی جاتا ہے اور اس پہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے. وہ کسی بھی مسجد میں جا کر کے اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں اور اس میں بھجن کیرتن شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فوراً کورٹ پہنچ جاتے ہیں اور رپٹ دائر کرتے ہیں، مقدمہ دائر کرتے ہیں، اور پھر ہمارا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ بھی کو جو ہوتا ہے وہ فوراً وہاں پر سروے ٹیم لگا دیتا ہے. اور اچانک دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوتا ہے، وہاں پر کچھ مندر کے ثبوت ملنے لگ جاتے ہیں اور کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور میڈیا اس پہ دن رات پھر ڈیبٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہماری مسجد کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے درگاہوں کی زمین ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. آپ ذرا سوچئے کہ ابھی ان کے ہاتھ میں، ظاہر میں اس گینگ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، تب یہ حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ اتنی ساری زمینیں ہمارے قبضے سے نکل گئیں اور ان کے حق میں وہ چلی گئیں، فیصلہ کر دیا گیا. آپ ذرا سوچئے کہ جب ہماری زمینوں کا، ہماری جائیداد اور پراپرٹیوں کا مینجمنٹ ہی ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس کا اختیار ان کو دے دیا جائے گا، تو آپ سوچئے کہ ہماری مسجدوں کا، مدرسوں کا اور ہماری جائیداد پراپرٹی کا کیا حال ہوگا. ہم بھی پہلے نا جذباتی طور پر جب یہ نیا یہ آیا تھا کہ بھائی ترمیم ہونے جا رہی ہے، تو وقتی طور پر ہم نے بھی یہی سوچا تھا اور یہ خیال آیا تھا کہ ہاں یار، وقف بورڈ کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے بورڈ کی جو جائیدادیں ہیں، جو پراپرٹیاں ہیں، اس پہ قابض جو داڑھی ٹوپی والے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اس کے صدر سیکریٹری بنے ہوئے ہیں، جو اس کے ذمہ دار کہلانے والے لوگ ہیں، وہ اس میں کیا گل کھلا رہے ہیں اور کیسا خرد برد کر رہے ہیں. اچھے خاصے دیندار مذہبی لوگ، جانے جانے والے لوگ، وہ باقاعدہ بورڈ کی پراپرٹیاں بیچ کر کے اور اس میں ادھر ادھر کر کے نا آج وہ محلوں میں راج کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ریلوے کے بعد اور کچھ سرکاری ادارے ہیں، ان کے بعد جو سب سے زیادہ پراپرٹی کسی قوم کے پاس ہے نا، وہ ہم غریبوں کے پاس ہے. یہ جو بھکاری قوم کہی جاتی ہے نا، ہماری آپ کی، مسلمانوں کی، اس کے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی ہے. لیکن
فائدہ کیا ہو رہا ہے اس قوم کو؟ اس کو کتنا نفع اس سے حاصل ہو رہا ہے؟ دن اتنی ساری پراپرٹیاں، میں نے کل بتایا تھا کہ 5 لاکھ سے زائد جائیدادیں ہیں وقف کی، اور اس جائیداد میں ایک ایک پراپرٹی، ایک ایک جائیداد مطلب 100 500 ایکڑ کی زمینیں ایک ایک جائیداد میں شامل ہیں۔ اتنی ساری املاک ہونے کے باوجود آج ہماری قوم کی سچویشن پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہیں بھی چلے جاؤ سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے لوگ اگر آپ کو ملیں گے تو ہماری قوم میں ملیں گے۔ تو مسلمان اس وقف میں، اس کے املاک میں، اس کی جائیداد و پراپرٹیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری بھی چاہت تھی اور ہم بھی پہلے سوچ رہے تھے کہ ہاں یار اس کے قوانین میں کچھ ترمیم ہونا چاہیے، اور یہ جو لوگ ایسا اس میں خرد برد کر رہے ہیں ان کو سبق ملنا چاہیے، سبق سکھانا چاہیے، ان کے ساتھ سختی ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہماری نظر ادھر گئی نا میرے بھائی، ٹھنڈے دماغ سے ہم نے سوچا، تو پھر یہ جو بل بنانے والوں کی نیتیں ہیں، یہ پوری تاریخ جو ہے نا، ابھی جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے اور اس نے مسلمانوں کے تعلق سے لے کر کے جتنے بھی بل بنائے ہیں، جتنے قوانین لے کر کے آئے ہیں، اس سے سوائے مسلمانوں کا نقصان ہونے کے فائدہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ چاہے وہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، جتنے بھی قوانین آئے، اور باقاعدہ یہ اسی لیے کیا ہی جاتا ہے کہ ایک کمیونٹی کو، ہمارے ملک کے اکثریتی طبقہ کو یہ باور کرانا ہے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کی کیسے جو ہے اسکرو ٹائٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو کیسے پریشان، بس ان کو پریشان دیکھ کر کے ایک قوم ہے، ایک طبقہ ہے جو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس طرح ان کا ووٹ بینک بن جاتا ہے۔ بس اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ باقی بھائی ہماری جائیداد ہے، ہماری پراپرٹی ہے، ہماری ملکیت ہے، تو اس کی فکر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی یہ جو قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے حکومت کی نیت اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے وہ جو صوفی حضرات ہیں، خانقاہی حضرات ہیں، ہمارے کچھ مسلمان سیکولر مسلمان بھائی ہیں، میرے بھائی آپ یہ جو 40 تبدیلیاں اس وقف بورڈ میں کرنے کی پیشکش کی گئی تھی، آپ اسے ذرا ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے پڑھیے، اور خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی دوسرے سے پڑھوا کر کے اسے سمجھیے، اور پھر سوچئے کہ یہ جو 40 طرح کی تبدیلیاں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا یا پھر الٹا نقصان ہوگا، ہمارے اختیارات کم ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی کوئی بھی ہو، آج بہت سارے ہمارے غیر مسلم ہندو بھائی ہیں جو باقاعدہ اس بل کے جو ایکٹ کے ترمیم کرنے کی جو کوشش کی گئی، اس کا کھلے لفظوں میں انہوں نے مذمت کیا، سخت اعتراض کیا، اور ظاہر سی بات ہے یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اپوزیشن پارٹیوں کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے جم کر کے اس کے خلاف آواز اٹھائی جب، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی ترمیم ہونے سے رک گیا معاملہ۔ تو جو بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو بھی حق پسند ہیں، انصاف پسند ہیں، وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ بھائی ہیں کہ جو صرف اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، وہ کسی بھی حکومت کی طرف سے آنے والی بل کا فوراً اچھل کر کے میدان میں اتر کر کے اس کا سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بلا سوچے سمجھے صرف اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے لیے آپ کسی بھی بل کی اور کسی بھی قانون کا سپورٹ کر دیں، تو میرے خیال سے یہ آپ اپنی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔